ایک ایسی خبر جس نے واشنگٹن سے ماسکو، کراکاس سے یورپ تک سب کو چونکا دیا۔ امریکہ نے بحر اوقیانوس میں کئی ہفتوں تک ڈرامائی انداز میں پیچھا کرنے کے بعد شمالی بحر اوقیانوس میں روسی پرچم والے ایک آئل ٹینکر کو پکڑ لیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے بحیرہ کیریبین میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ایک اور ٹینکر MT صوفیہ کو بھی قبضے میں لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ نے ایسا کیا دیکھا کہ وہ وینزویلا سے منسلک ایک روسی آئل ٹینکر کو کھلے سمندر میں پکڑنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کارروائی کے اثرات کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ امریکی اور بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ٹینکر وینزویلا کے تیل کو عالمی منڈی تک پہنچا رہا تھا، ایسے وقت میں جب وینزویلا پہلے ہی سخت امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ جہاز ان پابندیوں سے بچنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا، کبھی جھنڈا بدلنا، کبھی نام تبدیل کرنا، کبھی راستہ بدل لینا۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جسے امریکی حکام شیڈو فلیٹ کہتے ہیں، یعنی وہ خفیہ بحری نیٹ ورک جو پابندی زدہ ممالک کا تیل دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کہانی صرف تیل تک محدود نہیں رہتی۔ رپورٹس کے مطابق یہ ٹینکر روسی پرچم تلے چل رہا تھا، جس نے معاملے کو مزید حساس بنا دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگرچہ جہاز پر روسی پرچم لگا ہوا تھا، لیکن اس کا تعلق وینزویلا کی تیل کی تجارت سے جڑا ہوا تھا، اور یہ براہ راست امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ اسی بنیاد پر امریکی حکام نے ہفتوں تک اس کا تعاقب کیا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا، سمندری نگرانی اور انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی گئی۔ اطلاعات کے مطابق جب امریکی حکام جہاز کے قریب پہنچے تو صورتحال انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ اسی دوران یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ روسی بحریہ کے جہاز اور ایک آبدوز بھی اس ٹینکر کے ارد گرد دیکھی گئی ہیں۔ اگر یہ معلومات درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام نظر آنے والا تیل کا جہاز دو عالمی طاقتوں کے درمیان طاقت کے مظاہرے کی علامت بن چکا تھا۔ امریکہ نے بالآخر اس ٹینکر کو تحویل میں لینے کی کوشش کی اور رپورٹ کے مطابق اسے ضبط کر لیا۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ قدم بین الاقوامی قوانین کے تحت اٹھایا گیا، کیونکہ جہاز امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر قانونی تیل کی تجارت میں ملوث تھا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کیپٹل ہل پر صحافیوں کو بتایا کہ وینزویلا میں استحکام قائم کرنے کے لیے ٹینکرز کو قبضے میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے وینزویلا کے عبوری حکام سے کہا کہ اگر وہ تیل منتقل کرنا چاہتے ہیں، آمدنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور معاشی تباہی کا شکار نہیں ہونا چاہتے تو ان کو امریکہ کے ساتھ تعاون اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں امریکی فوج کی یورپی کمان نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی پابندیوں کے خلاف ورزی کرنے پر جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے اس پوسٹ کے جواب میں کہا کہ دنیا میں کہیں بھی وینزویلا کے تیل کی غیر قانونی نقل و حرکت پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے۔ امریکی اہلکار کے مطابق بدھ کی کارروائی کوسٹ گارڈ اور امریکی فوج نے کی تھی۔ ان کے مطابق ٹینکر کے ساتھ روسی بحریہ کا جہاز اور ایک ایٹمی آبدوز بھی تھی۔ یہ واضح نہیں تھا کہ جہاز آپریشن والے علاقے کے کتنے قریب تھے، لیکن امریکی اور روسی فوجی دستوں کے درمیان تصادم کے کوئی اشارے نہیں ملے۔ دوسری جانب روس اور وینزویلا اس کارروائی کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کھلے سمندروں میں کسی خود مختار ملک کے پرچم تلے چلنے والے جہاز کو روکنا بین الاقوامی قانون اور میری ٹائم فریڈم کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری طرف برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے امریکی افواج کو فوجی مدد فراہم کی تھی، جنہوں نے برطانیہ اور آئرلینڈ کے شمال مغرب میں ایک روسی پرچم والے آئل ٹینکر کو قبضے میں لیا تھا۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا کہ برطانیہ نے امریکی طیاروں کو مشن کی تیاری اور اسے انجام دینے کے لیے اڈے فراہم کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ حتمی گرفتاری کے دوران رائل ایئر فورس نے اضافی نگرانی اور بحریہ کو ایندھن بھی فراہم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت برطانوی مداخلت بالکل جائز تھی، کیونکہ میرینیرا جو بحیرہ کیریبین سے روس کی طرف رواں دواں تھی، پہلے ہی پابندیوں کا شکار تھی جب اسے بیلا 1 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سیکرٹری دفاع نے کہا کہ یہ جہاز ایک مذموم تاریخ کا حامل تھا، جو پابندیوں سے بچنے کے لیے روسی اور ایرانی ایکسس کا حصہ تھا اور مشرق وسطیٰ سے یوکرین تک دہشت گردی، تنازعات اور مصائب کو ہوا دے رہا ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ہفتے کے روز مادورو کو گرفتار کرنے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت وینزویلا کو چلائے گی اور تیل کے وسیع ذخائر کو ترقی دے گی۔ منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وینزویلا 30 ملین سے 50 ملین بیرل پابندی زدہ تیل امریکہ کے حوالے کرے گا۔
वेनेजुएला के आला हुकाम ने मादुरो की गिरफ्तारी को अगवा करार दिया और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वेनेजुएला के तेल के वसी ज़ख़ायर को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, जिसका तखमीना दुनिया का 18% है। बदले में ट्रंप और आला अमरीकी हुकाम ने वेनेजुएला पर अमरीकी तेल चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया। वेनेजुएला के पास लाखों बैरल तेल टैंकरों और ज़ख़ीरा करने वाले टैंकों में लदा हुआ है, जो दिसंबर के वस्त से आयद करदा बरामदात पर मौसर अमरीकी नाकाबंदियों की वजह से भेजने से कासिर है। इसके तेल के बरामदात पर पाबंदी ने न सिर्फ इसकी मईशत को तहस नहस किया, बल्कि आलमी तेल की सप्लाई में भी एक खला पैदा कर दिया। वेनेजुएला की मईशत बड़ी हद तक तेल पर मुनहसर है और पाबंदियों की वजह से इसकी बरामदात शदीद मुतासर हुई हैं। ऐसे में अगर अमेरिका वाकई वेनेजुएला से मुंसलिक टैंकर्स को एक एक करके निशाना बनाता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेल की आलमी मार्केट में हलचल मच जाए। माहिरीन का कहना है कि इस वाक़े के असरात सिर्फ वेनेजुएला या रूस तक महदूद नहीं रहेंगे। दुनिया भर के वो ममालिक जो पाबंदियों के बावजूद तेल और दीगर अशिया की तजारत के लिए खुफिया रास्ते इस्तेमाल करते हैं, वो सब अब मोहतात हो जाएंगे। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब खुले समंदर में ज़्यादा जारहाना हिकमत अमली अपनाने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे आलमी सतह पर तनाज़ात में इजाफा नहीं होगा। इसी दौरान कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये इक़दाम अमेरिका की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम है। पाबंदियाँ सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि इन पर अमल दरामद के लिए अमली ताकत भी इस्तेमाल की जाएगी। दूसरी तरफ नाकदीन का कहना है कि इस तरह के इक़दामात आलमी क़वानीन को कमज़ोर कर सकते हैं और समंदरों को एक नए तनाज़ों का मैदान बना सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की नज़र सिर्फ एक टैंकर पर नहीं, बल्कि पूरे उस नेटवर्क पर है जो वेनेजुएला के तेल को दुनिया तक पहुंचा रहा है। अगर आने वाले दिनों में मज़ीद जहाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये एक वक्ती कदम नहीं, बल्कि एक तवील हिकमत अमली का आगाज़ है। अब सवाल आपसे है, क्या ये कार्रवाई वाकई कानून के दायरे में है या ताकत का इस्तेमाल? क्या अमेरिका आलमी क़वानीन का मुहाफ़िज़ बन रहा है या ख़ुद इनकी हदें आज़मा रहा है? और सबसे अहम बात, अगर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए तो इसके असरात पूरी दुनिया को किस शक्ल में भुगतना पड़ेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।